الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا لائیو علم و صرف کا سبق نمبر 4 ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اسم کی تقسیم مشتق اور غیر مشتق کے اعتبار سے۔ وہاں سے پہلے 3 اسباق کے اندر ہم نے پڑھا تھا سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، وزن کی تعریف اور وزن کرنے کا طریقہ، حروف اصلیہ اور زیادہ کی پہچان، پھر حروف زیادہ کی تقسیم، 2 تقسیمیں تھی، تقسیم اول، تقسیم ثانی، وہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا معزز سامعین و ناظرین، بعض احباب کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم بنیادی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آخر میں جو ڈائریکٹ ہے وہ تعلیلیں کریں اور صیغوں کی پہچان جو ہے وہ پڑھیں، قواعد پڑھیں۔ تو یاد رکھنا، جب تک آپ کو سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام کی پہچان نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ صیغوں کی تعلیل نہیں کر سکیں گے۔ اب سوال ہوگا کہ کیسے بھی کہ ایک جس کو سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام کی پہچان نہیں، آپ جتنی چاہے مرضی قواعد رٹ لیں، یاد کر لیں، کبھی بھی آپ قواعد کا اجرا نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر قواعد ہیں مثال کے، تو مثال کے قواعد مثال کے صیغوں کے اوپر جاری ہوں گے۔ تو مثال یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مثال کا ہے؟ تو وہ ہمیں ہفت اقسام سے معلوم ہوگا کہ یہ مثال ہے۔ مثال کے طور پر وعدہ، تو یہ ہفت اقسام سے معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، محموز ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے؟ تو ہمیں ہفت اقسام بتائے گا کہ یہ مثال واوی ہے۔ شش اقسام کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ شش اقسام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنے حروف اصلیہ ہیں اور کتنے حروف زائدہ ہیں۔ تو یہاں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، تمام کی تمام حروف اصلیہ ہی ہمیں شش اقسام سے معلوم ہوگا۔ پھر سے اقسام کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سے اقسام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بنیادی چیزوں کا ازبر یاد ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد صیغوں کی علامات، ابواب کی علامات اور صحیح کی جو گردانے ہیں ان کا ازبر یاد ہونا ضروری ہے، تب جا کر صیغوں کی تعلیل ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ جب صیغے کی تعلیل کی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ آ جاتا ہے قل، اس کی ہم نے تعلیل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی اصل نکالیں گے۔ اصل ہے اقول۔ تو یہ اگر ایک طالب علم اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی اصل کس وزن پر آئے گی، کیونکہ صحیح کا باب آتا ہوگا کہ ہم نکالیں گے کہ یہ باب ناصر ینصر ہے، تو ناصر ینصر کا امر حاضر وہ عنصر کے وزن پر ہے، عنصر کے وزن پر ہے، تو کیا ہے؟ تو پھر جا کر ہم قول کی اصل نکالیں گے اقول۔ جب اصل نکالیں گے تو اس اصل کے نکالنے کے بعد قواعد جاری ہوں گے، پہلے قواعد جاری نہیں ہو سکتے۔ جب آپ یہ کریں گے اقول، پھر ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں اجوف کا کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی یہ بنیادی چیزیں اور گردانے پڑھنے کے بعد، ابواب کی علامات پڑھنے کے بعد ہم قواعد پڑھیں گے، اور پھر ہماری زیادہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم صرف کا اجرا کریں۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے صرف پڑھی ہے، بلکہ ہم نے بالترتیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے کہ یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ جس نے بالکل صرف نہیں پڑھی، اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کے ذریعے، ہمارے اسباق کے ذریعے وہ سبق پڑھ سکتا ہے صرف۔ اور ان احباب کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی جنہوں نے بہت دیر پہلے پڑھی تھی لیکن اب کیا ہے وہ یاد نہیں ہے، یا وہ طلباء جنہوں نے صرف تو پڑھی ہے
لیکن پہچان نہیں ہے، صیغے کی پہچان نہیں ہے، حروف اصلیہ زیادہ کی پہچان نہیں ہے، وزن نکالنے کا نہیں پتا، تعلیل کرنے کا نہیں پتا، قواعد جاری کرنے کا نہیں پتا، تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ رہیے گا تو ان قریب چند اسباق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو تمام احباب جو ہے وہ ہمارا سبق جو جاری ہے اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ ہمارے سبق کے اندر اور ساتھی بھی شامل ہو جائیں۔ آج پڑھتے ہیں اسم کی تقسیم مشتق اور غیر مشتق کے اعتبار سے۔ پہلے کلمہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اسم فعل حرف، اس کے بعد ہم نے اسم اور فعل کی تقسیم پڑھی حروف اصلیہ اور زیادہ کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ہم نے حرف کی تقسیم پڑھی تھی حروف اصلیہ اور زیادہ، حروف معانی اور مبانی اس اعتبار سے، اس کے بعد ہم نے پڑھی اسم اور فعل کی تقسیم حروف صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے، جو پچھلے سبق کے اندر جو اس کو صرفیوں کی اصطلاح میں 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ آج پڑھتے ہیں اسم کی تقسیم۔ اس کے اندر فعل نہیں ہے، پہلے 2 تقسیموں کے اندر ساتھ فعل بھی رہا تھا، لیکن آج خالی اسم ہے، فعل اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اسم کی تقسیم مشتق اور غیر مشتق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ دوسرا مصدر، مشتق، جامد، یہ اسم کی تقسیم ہے اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ کوئی بھی اسم ہے وہ ان 3 سے خالی نہیں ہوگا۔ کلام عرب کے اندر جو بھی اسم ہو کلمہ، وہ یا تو مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا یا جامد ہوگا۔ یہ آگے آئے گا کہ مشتق کے تحت کتنی چیزیں آتی ہیں، مصدر کے تحت اور جامد کے تحت، لیکن کوئی بھی اسم جو ہے وہ اس مصدر یا مشتق یا جامد ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ ہے جس سے کوئی چیز نکلے۔ ایسے تو مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اب جیسے الضرب، الضرب مشتق وہ ہے جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے آگے بھی کوئی چیز بنے، جیسے ضاربن۔ جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے بنے، جیسے راجولن۔ اچھا، یہاں آپ یہ 3 لفظ الضرب مصدر، ضارب مشتق کی مثال اور راجل جامد کی مثال آپ توجہ کریں۔ مصدر وہ ہے، یہ تو ویسے نکلنے کی جگہ جس سے کوئی چیز بنے، لیکن مصدر کہتے ہیں جس میں مصدری معنی پایا جائے، صرف وصف پر دلالت کرے، اس کے اندر ذات والا معنی نہ پایا جائے، خالی وصف یعنی حدوث والے معنی پر دلالت کرے، حدوثی معنی پر، جیسے مارنا۔ اب کیا ہے مارنا؟ یہ خالی فعل ہے، اس کے اندر کوئی ذات مال وصف نہیں ہے، خالی ایک مارنا ایک فعل ہے۔ ضاربن یہ وہ ہے کہ جو ذات مال وصف پر دلالت کرے، مشتق، جیسے ضاربن مارنے والا، اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جائے گا، حدوثی معنی بھی پایا جائے گا، اور اس کے اندر ایک اضافہ ہوگا مارنے والا۔ وہ مارنے والا کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے، وہ ایک مرد ہے مارنے والا۔ تو یہ اس کے اندر مشتق کے اندر ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے، مشتق یعنی جس کے اندر وصف بھی ہوتا ہے اور ساتھ ذات بھی ہوتی ہے۔ یہاں ذات نہیں، خالی وصف ہے اور فعل ہے۔ یہاں
یعنی وصف بھی ہے اور ذات مال وصف پر دلالت کر رہا ہے کہ مارنے والا رجل یہ وہ ہے کہ جس میں جو نہ تو حدیثی معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی ذات مال وصف پر دلالت کرے بلکہ صرف خالی ذات پر دلالت کرے، خالی ذات، جیسے رجل معنی مرد، تو مرد ایک ذات ہے، اس کے اندر کوئی بھی نہ تو مارنے والا فعل والا معنی ہے دوسری معنی اور نہ ہی ذات مال وصف ہے، یعنی خالی ذات ہے۔ اب کیا ہے، یعنی مصدر کے اندر خالی وصفی معنی پایا جاتا ہے حدوثی معنی، اور جامد کے اندر خالی ذات والا معنی اور مشتق کے اندر یہ دونوں والا معنی پایا جاتا ہے۔ ان دونوں والا معنی اس ایک ذات کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی یہ بھی معنی آ گیا مارنے والا اور یہ بھی آ گیا، ان دونوں کو ملائیں تو یہ مشتق بن جائے گا، مشتق والا معنی۔ یہ دونوں آپس میں، یعنی اس کے اندر جو معنی ہے وہ اس کے اندر نہیں، اس کے اندر جو معنی ہے وہ اس پر دلالت نہیں کرتا، ہاں، اور مشتق کے اندر یہ دونوں معنی جمع ہوگی، ذات بھی جمع ہوگی اور وصف بھی جمع ہوگی۔ ہم نے تعریف کی ہے مصدر وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نکلے، وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، اور رجل یہ جامد کی مثال دی اور ہم نے کہا ہے جامد وہ ہوتا ہے جو خود نہ کسی سے بنے اور نہ ہی کوئی چیز آگے اس سے بنے۔ اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ رجل یہ بھی تو را جیم لام سے مل کر بنا ہے، آخر یہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ یہ بھی بنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ کسی سے نہ بنے، حالانکہ یہ بنا ہے را جیم لام سے۔ سوال ہو سکتا ہے یہ بھی بنا ہے، تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کلمہ سے نہ بنا ہو۔ یہ را جیم لام یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ تو حروف مبانی ہے، اور ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا، حالانکہ یہ اعتراض مصدر پر بھی ہو سکتا ہے، ہم نے کہا مصدر وہ ہے جس سے کوئی چیز بنے، وہ خود کسی سے نہ بنے، حالانکہ مصدر بھی تو بنی ہے لیکن یہ کسی کلمے سے نہیں بنی بلکہ یہ ضاد را با الف اور لام حروف مبانی کے مجموعے سے یہ مصدر بنی ہے۔ کلمے سے ہم نے جو نفی کی ہے وہ کلمے کی نفی کی ہے، حروف مبانی کی نفی نہیں کی، ورنہ کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جو حروف مبانی سے نہ بنا۔ ہم نے جو کہا ہے کہ یہ نہ کسی سے بنا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے کلمے سے۔ اور دیکھو، اور رجل، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ اس سے کوئی آگے چیز نہ بنے، حالانکہ راجولن سے آپ راجولان آتا ہے یا نہیں آتا؟ بناتے ہو یا نہیں بناتے؟ راجولن کے آخر میں آپ الف لگا دے، الف علامت تسنیہ نون رابع مکسور، تسنیہ تو بن جائے گا راجولن سے راجولان، راجولان، رجال، یہ سارے سیغے بنتے ہیں جمع مکسر کے، حالانکہ یہ اکثر ہم تعریف بھی یہی پڑھتے ہیں کہ جامد ہوتا ہی وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنے نہ کوئی اس سے بنے۔ اور یہاں جو دیکھو راجولانی بھی یہاں سے آپ کہتے ہیں راجولن سے راجولانی بنا ہے، اور رجالن بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ راجولن کی جمع جو ہے وہ رجالن جمع مکسر ہے، تو یہ آپ راجولن سے بناتے ہو، یہ تو بنا ہے۔ پھر جو قاعدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا جو ہم کہتے ہیں کہ جس سے نہ بنا، تو بھائی میرے وہ ہماری تعریف سچی ہے، جو ہم نے نفی کی ہے کہ اس میں جامد سے کوئی چیز نہ بنے، اس سے مراد مشتق کی ہم نے نفی کی ہے۔ کس کی ہے؟ مشتق۔ تو اسماء مشتقہ وہ خاص ہیں، یہ راجولان یہ تسنیہ جمع وہ ہم نے جو تعریف کی ہے وہ اس کی ہے جس میں ذات مال وصف والا معنی پایا جائے، ذات مال وصف والا معنی پایا جائے، تو اس کے اندر راجولان دو خالی مرد ہے، اس کے اندر تو ذات مال وصف والا معنی نہیں ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے۔ ہم نے جو نفی کی ہے کہ اس سے کوئی چیز نہ بنے، وہ کس کی ہے؟ مشتق کی نفی کی ہے۔ جی مٹا، اور دوسرا یہ مٹا دیں آپ سارا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مصدر کی پہچان۔ کیوں کہ اسم جو بھی عربی کے اندر کلمہ آئے گا اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے، یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، تو کیسے پہچان کریں گے؟ اسم مشتق کی تو آسان لفظوں میں سمجھ آئے گی کیونکہ وہ خاص ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، صفت مشبہ،
اور ان کو اسماء مشتقات کہا جاتا ہے، تو ان کا وزن تو خاص و معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، اسماء مشتقات میں سے یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ مشتق ہے۔ اور مسئلہ بنے گا جامد، اور مصدر کا کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مصدر ہے یا جامد ہے؟ یہ اکثر ہم کیا ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ مصدر ہے یا جامد ہے، کیا لفظ ہے۔ مشتق کی تو سمجھ آ جائے گی کیونکہ ان کا وزن خاص ہے، لیکن مسئلہ بنے گا کیونکہ مصدر کا وزن بھی خاص نہیں ہوتا مجرد کا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جامد کیا ہے۔ اب پہچان کیسے حاصل کریں گے؟ وہ پہچان ترجمے سے کریں گے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر مصدر کا ترجمہ بنتا ہو تو ہم کہیں گے مصدر ہے، اگر مصدر والا ترجمہ نہ ہو ہم کہہ دیں کہ جامد ہے۔ یہ پہچان کا آسان طریقہ ہے کہ دیکھنا ہو کہ مصدر ہے، اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے۔ مصدر کی تعریف ترجمے سے ہوگی، وہ کیا پہچان کا طریقہ؟ پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ فارسی میں ترجمہ کرتے وقت آخر میں تان یا دن آتا ہے، اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت مصدر کا جو ہے وہ نون الف نا آتا ہے، جیسے الضرب مارنا، القتل قتل کرنا۔ آپ جتنی بھی مثالیں لے لیں، الاکرام عزت کرنا، الدخول داخل ہونا، آپ جتنی بھی النصر مدد کرنا، تو آخر میں دیکھتے جائے نون الف نا آئے گا۔ لیکن یہ پکا قاعدہ نہیں ہے کہ جس کی آخر میں نون الف نا آ جائے آپ اس کو کہیں کہ یہ مصدر ہے۔ آخر کی اس کے علاوہ بھی ایسے اسم آتے ہیں کہ جن کے آخر میں نون الف نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ اب مطلب ہے آپ یہ لے لیں، اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں کہ نون الف نا آتا ہے لیکن مصدر نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ اگر نون الف نا کو ہٹا دیں تو باقی امر والا معنی رہ جائے تو وہ مصدر کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ اگر التباس پیدا ہو جائے کہ جس کے آخر میں نون الف نا ہے تو ہر وہ اسم جس کے ترجمے کے آخر میں نون الف نا آئے تو وہ مصدر نہیں ہوتا، تو پھر تو کیسے پہچان ہوگی؟ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نون الف نا کو ہٹا دیں، اور نون الف نا کو ہٹانے کے بعد اگر دیکھیں امر والا معنی ہے تو وہ مصدر ہوگی۔ آپ دیکھیں الضرب مارنا ہے، اب نون کو ختم کر دیں تو معنی بن جائے گا مار، اب امر والا معنی ہے۔ القتل کا معنی ہے قتل کرنا، نون کو ختم کر دیں تو معنی بن جائے گا قتل کر۔ الدخول کا معنی ہے داخل ہونا، اب مطلب کیا ہے؟ نون کو ختم کریں مطلب داخل ہو۔ الاکرام کا معنی ہے عزت کرنا، نون الف نا کو آپ ہٹا دیں تو معنی ہو جائے گا عزت کر۔ اب کیا ہے؟ نون الف نا کو آپ ہٹا دیں تو امر والا معنی رہ جائے، یہ مصدر کی پہچان ہے۔ پہچان کا آسان طریقہ ہے، آپ نے دیکھنا مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، تو اسماء مشتقات میں تو دیکھیں ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 6 اسم ہے، اسماء مشتق 6 فعل ہیں، ان میں سے اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں یہ مصدر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر مصدر والا ترجمہ بنتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے الضرب ہے، ایک ہے الرجل، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مصدر ہے یا یہ مصدر ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ ایک مثال میں لکھتا ہوں الضارب، اب یہ پہچان کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو کیسے اس کا تو فوراً ہو جائے گا کہ یہ مشتق ہے کیونکہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے۔ اب مسئلہ بنے گا اس میں جامد، اور مصدر کا مسئلہ بنتا ہے کہ یہ مصدر ہے یا جامد ہے، کیا ہے؟ ہم ترجمہ کریں گے، اس کا ترجمہ کیا تو اس کا معنی بنتا ہے مارنا، آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہوگی۔ اس کا ترجمہ اگر مطلب کریں گے تو آخر میں نون الف نہ نہیں آئے گا، اگر آتا تو یہ مصدر ہوتی۔ اب کیا ہے؟ نہ اس کے ترجمے کے آخر میں نون الف نہ ہے، نہ یہ اس میں مشتقات والا، اس کے اندر ذات مال وصف والا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی جو 6 اسم ہے نہ ان کے وزن پر ہے، جو 6 فعل ہیں ان کے وزن پر بھی نہیں، اس کے اندر مصدر والا معنی بھی نہیں، تو ہم کہہ دیں گے راجل۔ الرجل کیا ہے؟ اس میں جامد ہے کیونکہ اس کا معنی ہے مرد۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے مصدر مشتق جامد کا، آسان، جس کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے جامد ہے کیا ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مصدر سے، ہم نے کہا ہے کہ جس سے کوئی چیز بنے، اب اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، کتنی چیزیں نکلتی ہیں بیٹا؟ مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں۔
مصدر سے کل کتنی چیزیں ماخوذ ہوتی ہیں؟ 12. 6 فعل، 6 اسم. 6 فعل: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل ناہی، فعل نفی تاکید، نفی جاہد. اور 6 اسم: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ. یم 6 فعل: فعل ماضی، فعل مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، امر نہ. یہ 6 فعل ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں. 6 اسم: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم صرف، اسم آلہ. بڑا دلچسپ سبق ہے یہ بھی، انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت. یہ نظر آ رہا ہے نیچے والا؟ صفت. یہ 6 فعل ہیں، 6 اسم ہیں جو مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ان کی تعریفات. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے. وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ماضی کی پھر کتنی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں. تو ان کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، تو یہ کیسے کیسے پہچان ہوگی؟ یہ ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی احتمالی ہے، ماضی تمنائی ہے، ماضی استمراری ہے. فقط ماضی کی تعریف یہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے. جیسے ضربہ، جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے. تو مارا اس ایک مرد نے، یعنی زمانہ ماضی میں یہ دلالت کرے گا کہ یہ کام ہوا ہے، کیونکہ فعل کا مطلب ہی کام ہے. تو یہ دلالت کرے گا کہ فعل ماضی کا کام ہوا ہے، لیکن جو زمانہ گزر گیا اس میں. فعل مضارع، مضارع وہ ہے جو موجودہ یا آنے والے زمانے پر دلالت کرے. موجودہ یا آنے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے معنی پائے جائیں. مضارع کے اندر موجودہ بھی پایا جائے، آنے والا بھی نہیں، بلکہ ایک معنی پایا جائے. تو اس کی پہچان کیسی ہوگی بھئی؟ مضارع کب موجودہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور کب آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ مضارع کے اندر آپ جتنی بھی مثالیں دیکھیں ان کے اندر موجودہ زمانہ یعنی وہ زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے. ہاں کہیں قرینہ آ جائے، سین یا سوفا یا اس کے علاوہ بھی کہیں قرینہ آ جائے، تو اس وقت مضارع کا معنی استقبال والا کریں گے، ورنہ اکثر معنی مضارع کا کون سا ہوتا ہے؟ حال والا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تو نہیں کیا کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ تو نہیں کہا مانگیں گے. اب ترجمہ کیا ہے؟ آپ حال والا کر رہے ہیں. اب جہاں بھی قرآن پاک کی مثالیں اٹھائیں یا اس کے علاوہ یا تو آپ اکثر ترجمہ کیا ہے؟ مضارع کا حال والا ہوتا ہے. ہاں استقبال والا وہاں ترجمہ کریں گے کہ جہاں کوئی قرینہ پایا جائے یا سین یا سوفا آ جائے. نفی تاکید وہ ہے، نفی تاکید وہ ہے، اے مٹا دے. نفی تاکید وہ ہے جو زمانہ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کے انکار پر دلالت کرے. جیسے میں واحد متکلم کی مثال دے دیتا ہوں. لن ادربا، اگر میں اپنا پختہ ارادہ کر لوں کہ ہرگز میں زمانے مستقبل میں آنے والے زمانے میں نہیں ماروں گا، یا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں
کہ یہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں نفی تاکید، یعنی زمانہ مستقبل میں کسی کام کے انکار پر دلالت کرے کہ ہرگز میں یہ، یعنی نفی تاکید جو زمانہ نفی میں تاکید ہے، یعنی کس، دیکھو نا، نفی تاکید یعنی نفی میں تاکید ہے، نفی کی تاکید ہے، جو کام کرنے کا انکار کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر ایک ہے خالی انکار کرنا، ایک ہے پختہ ارادہ کرنا نہ کرنے کو، اس کو کہتے ہیں نفی تاکید۔ ایک ہوتا ہے خالی نفی، ایک ہے پختہ ارادہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، ہرگز میں نہیں کروں گا، اس کو کہیں گے نفی۔ ایک ہے بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، اب اس کو نفی تاکید تو نہیں کہیں گے، کیوں؟ نفی کی ہے لیکن اس کے اندر تاکید نہیں ہے، اگر تاکید آ جائے اس کو کہہ گئے کہ نفی تاکید۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ زمانہ ماضی میں جرم کرتا رہا ہے لیکن آئندہ وہ توبہ کرتا اس کام سے، اب اس نے نفی زمانہ مستقبل میں کی ہے، زمانہ ماضی میں نفی نہیں کی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں ایک بندہ چوری کرتا رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، بندہ ارادہ پختہ کرتا ہے یا میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، اب ماضی کے اندر تو کرتا رہا ہے، زمانہ مستقبل میں چوری کے انکار پر دلالت کر رہا ہے، اس کو کہیں گے کیا ہے؟ اس کو کہیں نفی تاکید۔ نفی جہد کسے کہتے ہیں؟ نفی جہد وہ ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت کرے، زمانہ ماضی میں لم ادرب میں، لم ادرب زمانہ ماضی میں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کے اندر اس نے یہ نفی جہد کے اندر یہ معنی ہوگا کہ میں نے زمانہ ماضی میں یہ کام نہیں کیا، اس نے اپنے ماضی کی گواہی دی ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں وہ کام کرے، لیکن اس کے اندر نفی تاکید کے اندر زمانہ ماضی کا اعتماد نہیں، وہ کرتا رہے لیکن اس نے ارادہ زمانہ مستقبل میں نہ کرنے کا کیا ہے، اور اس کے اندر زمانہ ماضی میں کسی کام کے انکار پر دلالت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دو بندے ہوتے ہیں، ان میں سے کیا ہے، دونوں کے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا ہے، دونوں عدالت میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جج کے سامنے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جس نے چوری نہیں کی وہ کہتا ہے کہ میں نے جو میری زندگی کے دن گزرے ہیں، جتنی زندگی ہے، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اس کو کہیں گے نفی جہد۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کام کرے لیکن اس نے گواہی تو اس کی دی ہے کہ زمانہ ماضی میں نے کام نہیں کیا۔ دوسرا بندہ وہ چوری کرتا رہا، ثابت ہوگی، وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے لیکن میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کو کہیں گے نفی جہد، اس کو کہیں گے نفی جہد۔ اس نے زمانہ ماضی کے اندر اس کے کام کا اس بات ہو گیا لیکن زمانہ مستقبل میں اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس نے اپنے زمانہ ماضی میں کام کے اندر نفی کی ہے کہ میں نے زمانہ ماضی میں یہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ نفی جہد والا کیا ہے، زمانہ مستقبل میں وہ کام کرے۔ آگے ہے امر، امر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے حکم دینا، اب اس کی تعریف یہ یعنی فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا، یہ اوپر والی مثالیں مٹا دی، فاعل دیکھو نا میں نے تعریف کی کیا، فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا، پتہ چلا امر جس کو حکم دینا ہے ایک فاعل ہو، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، مثال کے میرے سامنے وائٹ بورڈ ہے، میں اس کو کہوں بھئی تو یہاں سے وہاں چلا جا، اب یہ فاعل ہی نہیں ہے، پتہ چلا میں اس کو حکم نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو اس کے اندر یہ فاعل بن ہی نہیں سکتا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کام کرنے کی، پتہ چلا اس کو بھی حکم نہیں دے سکتے۔ دوسرا فاعل مخاطب سے، مخاطب یعنی جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں اس سے، ایک بندہ حاضر کہتے ہیں نا، آپ سارے بیٹھے ہیں لیکن ایک استاد ہے وہ ایک شاگرد کو کہتا ہے، اس کا خطاب تمام سے ہے یا ایک سے ہے، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ پانی لے کر، اب حکم جس کو اس نے مخاطب کیا ہے اس کو کہیں گے کہ اس نے حکم دیا، فاعل مخاطب سے یعنی جس سے اس نے خطاب کیا اس سے کسی کام کا طلب کرنا، جیسے اضرب اس کے اندر بھی زمانہ استقبال پایا جاتا ہے۔ اب التباس پیدا ہوگا کہ مضارع کے اندر بھی زمانہ مستقبل ہے، امر کے اندر بھی زمانہ مستقبل ہے، ان دونوں کی استقبال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ زمانہ وہ مستقبل پر جب دلالت کرتا ہے تو اس کے اندر طلب نہیں پائی جاتی. کیا ہے؟ طلب نہیں پائی جاتی. جیسے یادریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب وہ بندہ خود مارے گا, وہ اس سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ تو مار. ادھر ہے تو مار. اس بندے نے یہ جو بندہ اس کا جو فاعل ہے وہ کسی کو حکم پر مارے گا. یہ جو زمانہ مستقبل میں مارے گا یہ کسی کو حکم پر نہیں مارے گا بلکہ یہ خود مارے گا. ہے سمجھ؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے تو مار. اس میں بھی مار والا, اس کے فاعل سے بھی مار والا جو ہے نا فعل, یعنی مار زمانہ مستقبل میں یعنی ہوگی صادر اس سے بھی, لیکن یہ کسی کے مطالبے پر کام کرے گا, یہ بغیر مطالبے کے کام کرے گا. اس کے اندر طلب ہے, اس کے اندر طلب نہیں ہے. یہ فرق ہو گیا زمانہ مستقبل کا. نہی کہتے ہیں, نہی کا لغوی معنی ہے روکنا, یعنی فاعل مخاطب کو کسی کام سے روکنا. فاعل مخاطب کو, ایک فاعل ہو کرنے والا, دوسرا مخاطب ہو, اس کو کسی کام سے روکنا. یہ ہے جیسے لا تضرب, تو لا تضرب تو نہ مار. ایک ہے لا تضربو, ایک ہے لا تضرب اور ایک ہے لا تضربو. اب دیکھنے میں تو جس کے آخر میں اعراب نہ ہو تو دونوں دیکھنے میں تو ایک ہے, لفظوں سے تو پہچان حاصل ہو جائے گی نا کہ جس کے آخر میں جزم آ جائے وہ نفی اور مطلب لانا ہی ہوگا, نہ ہو تو وہ مضارع منفی ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ نہی کے اندر کسی کام سے اس سے روکا جاتا ہے کہ اس کو روکا جاتا ہے جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو, جس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو. ایک بندہ پہلے ہی نبینا ہے, آپ اس کو کہیں کہ بھائی نہ دیکھ, تو یہ نہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس کے اندر جس کے کام سے آپ روک رہے ہیں اس کے اندر تو وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ہاں وہ نہیں دیکھتا, یہ نفی ہے. کیا ہے؟ یہ نفی ہے, یہ نہی نہیں ہے. وہ نہیں دیکھتا, وہ ہاں آپ اس کو کہیں کہ نہ دیکھ نبینے ایک بندے کو, تو یہ نہیں بنے گی, کیونکہ اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں, بلکہ منع تو اس سے کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت ہو. تو آپ اس کو کہیں کہ یہ بھائی نہ کام کر, یہ نہ کر. اگر مثال آپ اس کو وائٹ بورڈ کو تو یہ نہیں کہیں گے سو جا کہ نہ سو, کیونکہ اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں. ایک جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی اس کو کسی کام سے آپ منع کریں گے کہ یہ نہ کر. یہ 6 فعل جن کی ہم نے تعریفیں پڑھی ہیں, انشاءاللہ یہ تعریفیں ہیں. اب یہ خالی تعریفیں ہی نہیں ہیں, ہم کیا کرتے ہیں صیغہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ صیغہ واحد مذکر غیب ہے, لیکن جب تک آپ کو اگر ماضی کا صیغہ ہے تو ماضی کی تعریف ذہن کے اندر نہیں ہوگی, اس کا صحیح معنوں میں مفہوم یاد نہیں ہوگا, تو کبھی بھی آپ اس کی ماضی کا ترجمہ نہیں کر سکتے. مضارع کی تعریف آتی ہوگی تو آپ مضارع کے صیغے کا ترجمہ کرتے وقت مضارع کی تعریف کا لحاظ کرنا ضروری ہے. یہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر نفی تاکید کا صیغہ ہے تو ہم نفی تاکید کی تعریف ذہن میں رکھ کر صیغے کا ترجمہ کریں گے تاکہ اس کے مطابق صیغے کا ترجمہ کیا جائے. صیغہ تو آپ نے بتا دیا لیکن نفی تاکید کا پتہ ہی نہیں کہ نفی تاکید کی تعریف کیا ہے, تو صیغے کا ترجمہ کیسے آئے گا؟ سب سے بڑی ناکامی کی چیز ہماری یہی ہوتی ہے کہ ترجمہ نہ آنا, کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سمجھ کر چھوڑ دیتے, ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں ان کا یاد ہونا صحیح معنوں میں کہ اس کی تعریف کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کی کیا ہے, پھر جا کر آپ ترجمہ کر سکیں گے. اب دیکھیں, حالانکہ مضارع کے اندر بھی استقبال والا معنی ہوتا ہے, امر کے اندر بھی مستقبل ہے, لیکن دونوں کے ترجمے میں فرق ہے. تو یہ کب آپ کریں گے کہ جب آپ کو ان کی صحیح معنوں میں تعریف آتی ہوگی. مٹا دو, اس میں فاعل کی تعریف میں پڑھیں. اسم فاعل اسم فاعل کی تعریف. اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو
تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری کا کیا مطلب، یعنی جس سے یہ اصل بنا ہے، جن کا اصل ماخذ یعنی الضرب، جس میں معنی مصدری واقع، جس سے معنی مصدری واقع ہو رہا ہو، جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا، ایک ہے واقع ہونا، ایک ہے صادر ہونا۔ ایک بندہ کام کرنے والا ہے تو اس کو کہیں گے اس سے وہ کام کا صدور ہو رہا ہے، یعنی صادر ہو رہا ہے۔ یعنی اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ جیسے مارنے والا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد۔ دیکھو نا، اس کا ترجمہ جب ہم نے کیا تو اس کے اندر نہ ہم نے غیب کا لحاظ کیا، نہ حاضر کا کیا، نہ متکلم کا کیا۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے جب ترجمہ کیا ماضی کا کرتے ہیں تو کرتے ہیں مارا اس ایک مرد نے، غیب کا کیا یعنی ضربتا تمہارا تو ایک مرد نے، یعنی اس کے اندر غیب حاضر متکلم کا لحاظ کرتے ہیں، اس کے اندر نہیں کیا۔ یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کیسے تعریف، یعنی جو وہ اسم جو فعل سے مشتق کیا گیا تھا۔ اب دیکھو مار، ویسے داربن یا دریبو سے بنا ہے، فعل سے مشتق ہے، معنی مصدری صادر ہو رہا ہو تو یہ مارنے والا ایک مرد، تو مار جو بندہ مار رہا ہے، مثال کے طور پر تو میں دارب ہوں، کیوں؟ مجھ سے یہ مار والا فعل جو ہے یہ صادر ہو رہا ہے، میں اگر کسی کو مار رہا ہوں تو میں فاعل ہوں، کیوں؟ اس میں فاعل ہوں، اس میں فاعل ہوں۔ فاعل اور اس میں فاعل میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، کئی وجوہ سے فرق ہے۔ آگے ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مٹا دوں، اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ جیسے مد رو بن، ایک بندہ ہے مارنے والا، وہ جس کو مار رہا ہے اس کو ہم کہیں گے اسم مفعول، کیوں؟ جس سے یہ بنا الضرب سے، وہ معنی مصدری جو ہے مارنا، وہ اس بندے پر جس کو مار پڑ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے مضروب۔ اب وہ الضرب والا معنی اس بندے کے اوپر واقع ہو رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم مفعول۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نہ تو وہ جگہ سے خالی ہوگا اور نہ ہی وہ وقت سے خالی ہوگا، جگہ بھی ہوگی نا اس کے لیے، وقت بھی ہوگا۔ اگر جگہ پر دلالت کرے تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان، اگر وقت پر دلالت کرے تو اس کو کیا کریں گے؟ ظرف زمان۔ جیسے مضربن مارنے کی جگہ، مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ، مغربن یعنی یہ وقت کی مثال آگے، ظرف زمان۔ اس میں اعلی وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ جس کے ذریعے یا واسطے کوئی کام کیا جائے، جس کے ذریعے یا واسطے کوئی کام کیا جائے۔ جیسے مدرا آسان مثال۔ اب یہ سمجھیے، ایک بندہ ہے، یہ ہے مارنے والا۔ اب دیکھو کوئی بندہ تو ہوگا جس کو جو مارنے والا ہوگا، اب مارنے والے کو اس میں فاعل کہیں گے، جس کو مار پڑ رہی ہے اس کو مفعول کہیں گے اس میں، اور جس جگہ میں پڑ رہی اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان، جس ٹائم پڑ رہی اس کو کہیں گے ظرف زمان، اور جس کے ذریعے میں مار رہا ہے وہ اس میں اعلیٰ بن جائے گا۔ ایک ہی مثال میں 5 کی تعریف سچی آگے، کس کی؟ مارنے والے کو اس میں فاعل، جس کو مار پڑ رہی اس میں مفعول، جس جگہ پڑ رہی ظرف مکان، جس وقت میں پڑ رہی ظرف زمان،
اور وہ بندہ جس چیز کے ذریعے مار رہا ہے وہ اس میں آلہ بن جائے گا، وہ اس میں آلہ بن جائے گا۔ اس میں تبدیل مٹا بھی کا اس میں تبدیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جائے، جیسے اضرب، جس کے مقابلے جس میں معنی مصدری کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جائے۔ اب یہ مثال سمجھیے، یہ یہاں اس میں تبدیل ہوگا، وہاں دو بندے ہوں گے، وہ ایک ہی وصف میں شریک ہوں گے، ایک ہی، لیکن وہ وصف ایسا ہوگا کہ وہ وصف ایک بندے کے اندر دوسرے کی بنسبت زیادہ پایا جائے گا، جیسے زید اضرب من امرن، زید امر سے زیادہ مارنے والا ہے، زید۔ اب اس کے اندر دیکھو معنی مصدری مار یہ زیادہ والا معنی پایا جائے کہ نہیں، زیادہ۔ اب کیا ہے زیادہ، یعنی یہ دو چیزیں بندے ہیں ایک اور ایک، یہ دونوں مار میں شریک ہے، مار والے وصف میں کیا ہے، یہ مار والے وصف میں یہ بھی شریک ہے اور یہ بھی شریک ہے، لیکن کیا ہے یہ مار والا وصف اس کے اندر زیادہ پایا جا رہا ہے اس کی بنسبت، یہ زیادہ مارنے والا ہے اس بندے سے، ہو سکتا ہے یہ بندہ اس سے زیادہ مارنے والا، اس سے کوئی اور بھی اس کے زیادہ مارنے والا ہو، کام کرنے والا ہو، لیکن اس کا مقابلہ ایک کسی خاص کے ساتھ ہے، یعنی دو بندے ایک ہی وصف میں شریک ہیں، ایک میں وہ معنی زیادہ پایا جا رہا ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو جس میں ہمیشگی والا معنی پایا جائے، جیسے حسن آ جاتا ہے اور کتابیں۔ اس میں مبالغہ جس میں فی نفس ہی زیادتی والا معنی پایا جائے، اس کے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں، ایک بندہ خود ہے اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے، فی نفس ہی زیادتی والا اس کو کہتے ہیں اس میں مبالغہ۔ اب اس میں مبالغہ اور اس میں تبدیل میں فرق کیا ہے؟ اس میں مبالغہ میں زیادتی والا معنی فی نفسی پایا جاتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، وہ خود ہی شیر ہے مار میں، اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ اس میں تبدیل میں زیادتی والا معنی کسی دوسرے کے مقابلے میں پایا جاتا ہے دونوں میں زیادتی والا معنی۔ اب صفت مشبہ میں بھی صفت والا معنی ہوتا ہے، جس میں صفت والا معنی ہمیشہ پایا جائے، ایک بندہ خوبصورت ہے، ایسا تو نہیں کہ ایک گھنٹہ تو خوبصورت ہے، دوسرے گھنٹے بعد وہ کیا ہے، وہ بدصورت ہو گیا، وہ خوبصورتی ہے، اگر جوان ہے تو 4 دن جوانی رہتی ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ ہے اس نے عارضی طور پر اپنی خوبصورتی بنائی ہے، وہ چہرہ دھونے کے بعد بدصورت ہو جائے، اس کو صفت مشبہ تو نہیں کہیں گے اس خوبصورتی کو۔ ہاں جی، یہ تو اطاعت۔ آگے اس کے اندر بھی صرف وصف والا معنی ہے، اس میں فاعل بھی میں وصف والا معنی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ صفت میں وصف والا معنی ہمیشہ پایا جاتا ہے اور اس میں فاعل میں وصف والا معنی کبھی پایا جاتا ہے، کبھی نہیں پایا جاتا۔ اگر ایک بندہ مارنے والا ہے، وہ دن رات مار تو نہیں رہا، کبھی جب مارے گا اس حالت میں ہم ضارب کہیں گے، جب نہیں مار رہا اس کو ہم ضارب نہیں کہیں گے۔ ایک بندہ نائمن سونے والا ہے، ہم یہ تو نہیں جاگتے کہ تو سونے والا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ جب سو رہا ہوگا اس وقت ہم اس کو نائم کہیں گے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ کو مصدر کی 12 قسموں میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر کی 12 قسموں کی گردانیں آتی ہیں، اس میں مبالغہ کی گردانیں نہیں آتی، اس لیے ہم نے اس میں مبالغہ کو مصدر کی 12 قسموں میں شامل نہیں کیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ آخر میں ایک خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے، پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہفتے میں 1 دن پڑھیں گے، لیکن جو اب ہفتہ اور یعنی آگے والا ہفتہ ہے، یعنی جو کل جمعہ ہفتہ ہے، انشاءاللہ ہم پورا ہفتہ نماز مغرب کے بعد لائیو ہمارا سر کا سبق ہوگا، تاکہ ہم جلد یہ بنیادی چیزیں پڑھنے کے بعد آگے قواعد اور ان کا اجرا کریں۔ پورا ہفتہ انشاءاللہ روزانہ سبق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اور ہم سب کو آگے پھیلانے کی توفیق